یعنی ایک حدیث کو سن لے اپنے تک والوں کو کم از کم پہنچا دینی۔ جو بات آج سنو گے اس بات کو تم نے جا کر اپنی بیوی کو بتانا ہے، جا کر اپنی بیٹیوں کو بتانا ہے۔ کل دفتر دکان میں پرسوں بیٹھو تو اپنے آنے والے گاہکوں کو جس سے بے تکلف وقت ہو اس کو بتا دینا، تو آپ انشاءاللہ اس حدیث کے داعی اور مبلغ بھی بن جائیں گے۔ اور حضور علیہ السلام نے فرمایا ہے فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ، یہ امت کی ذمہ داری حضور نے لگائی ہے کہ جتنے موجود لوگ ہیں وہ دین کی جو بات سنیں وہ ان تک پہنچا دیں جو موجود نہیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی سننے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضور علیہ السلام کی حدیث کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ میں عام طور پر یہ بات سمجھانے کے لیے عرض کیا کرتا ہوں، ہمارا ایمان ہے، ہمارا عقیدہ ہے، ہمارے اکابر کا، ہمارے اسلاف کا، ہمارے بزرگوں کا یہ عقیدہ ہے، اہل السنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پاک میں اپنے روضہ مبارک میں جہاں آرام فرما ہے اور زمین کا جو حصہ اور جو مٹی مبارک حضور علیہ السلام کے جسم اطہر کے ساتھ لگی ہوئی ہے اس کا درجہ اللہ کے عرش سے اور اللہ کی کرسی سے بھی زیادہ ہے۔ وہ مٹی جو حضور علیہ السلام کے مبارک جسم سے لگی ہوئی ہے، دلیل بھی سن لیجئے، حضور علیہ السلام بھی مخلوق ہے اور عرش بھی مخلوق ہے، کرسی بھی مخلوق ہے اور حضور تمام مخلوقات سے اعلیٰ ہیں، تو گویا حضور ہے اور کرسی بھی مخلوق ہے۔ وہ جب مخلوق ہے اور حضور بھی مخلوق ہے، آپ تمام مخلوقات سے اعلیٰ ہیں، یہ ہمارا ایمان اور عقیدہ ہے۔ تو جب حضور علیہ السلام سب سے اعلیٰ ہیں تو آپ عرش سے اعلیٰ، آپ کرسی سے اعلیٰ، اور اعلیٰ کے ساتھ جو چیز لگ جائے وہ بھی اعلیٰ ہو جاتی ہے۔ عرش پر اللہ بیٹھے نہیں ہیں، کرسی پر اللہ بیٹھے نہیں ہیں، وہ صرف نسبت ہے کیونکہ اللہ بیٹھنے سے پاک ہے، بیٹھتا جسم والا ہے، اللہ جسم سے پاک ہے، بیٹھتا وہ ہے جو محدود ہوتا ہے، جس کی لمیٹیشن ہوتی ہے، اور اللہ کی ذات تو غیر محدود ہے، اس کی صفات بھی غیر محدود ہے، وہاں صرف نسبت ہے، ملاپ اور اتصال نہیں ہے۔ اور یہاں مٹی کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک کے ساتھ ملاپ ہے یا آپ کے جسم اطہر کے ساتھ لگی ہوئی ہے، تو جب وہ مٹی جو حضور کے جسم اطہر کے ساتھ لگ جائے اس کا مرتبہ اور شان اللہ کے عرش سے زیادہ ہے، کرسی سے زیادہ ہے، تمام کائنات سے زیادہ ہے، کیونکہ اعلیٰ ہستی کے ساتھ لگ گئی ہے، جبکہ وہ مٹی تو نیچے ہے اور جسم کے ساتھ لگی ہے، اور حدیث تو حضور کے جسم مبارک کے اندر سے اور زبان مبارک سے نکلی ہے۔ تو جب اس مٹی کا مرتبہ اتنا اعلیٰ ہے تو حدیث تو میں ابھی بتاتا ہوں حدیث کس کو کہتے ہیں، اتنا تو آپ بھی جانتے ہیں، جو حضور کے اندر سے نکلی ہے۔ تو جب مٹی اتنی اعلیٰ ہے تو جو اندر سے حضور کے حدیث نکلی ہے اس کا مرتبہ مقام کتنا اعلیٰ ہوگا۔ حدیث کس کو کہتے ہیں یاد رکھیے آپ، یہ بات میں اپنے ان دوستوں سے، علماء میرے مخاطب نہیں ہیں، علماء کا نام تو میں نے آپ عامت المسلمین سنتے ہیں قرآن حدیث قرآن حدیث، حدیث میں آیا، آپ کو 5 چیزوں کا نام ہے۔ اپنے ہاتھ کے اشارے سے مجھے بتاؤ تاکہ پتہ چلے کہ آپ میری بات سن رہے ہیں اور سمجھ رہے ہیں۔ یہ سبق ہے، ہم کلاس میں بیٹھے ہیں، بتائیے حدیث کتنی چیزوں کا نام ہے؟ 4 چیزوں کا نام ہے۔ نمبر 1 حضور علیہ السلام کے بول اور فرمان کا، حضور کی زبان مبارک سے جو نکلا، آپ نے جو ارشاد فرمایا، مثلا آپ نے فرمایا مسلمان وہ ہے جس کی زبان ہاتھ سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، آپ نے زبان مبارک سے فرمایا مسلمان جو اپنے لیے پسند کرے وہی دوسرے کے لیے پسند کرے، آپ نے زبان مبارک سے فرمایا نماز دین کی بنیاد ہے، نماز کو قائم کرو، یہ آپ کے بول اور ارشاد کا نام حدیث ہے۔ نمبر 2 حضور علیہ السلام نے جو عمل کیا، جو کام کیا، اس کام کا نام حدیث ہے۔ جب صحابی نقل کریں حضور نے نماز اس طرح پڑھی، حضور نے روزہ اس طرح رکھا، حضور علیہ السلام نے حج اس طرح کیا، حضور نے خانہ کعبہ کا طواف اس طرح پر کیا، حضور نے فلاں کام اس طرح کیا، تو جس میں ہمارے سرکار کے کام کا ذکر ہو اس کو حدیث کہتے ہیں۔ قول کو حدیث، فعل کو حدیث، بول کو حدیث کہتے ہیں، حضور کے عمل مبارک کو حدیث کہتے ہیں۔ اور نمبر 3 تقریر کو، تقریر کا معنی وہ نہیں ہے جو ہماری زبان میں ہوتا ہے، ہمارے ہاں تو تقریر یہ ہے جیسے میں تقریر کر رہا ہوں، اور جی تقریر کرو،
تقریر ہمارے زبان میں بولنے کو کہہ رہے ہیں کہ آؤ آ کر اپنی بات سناؤ، لیکن حدیث کی تعلیم میں جو لفظ تقریر ہے اس کا معنی بولنا نہیں ہے، بلکہ اس کا معنی چپ رہنا ہے۔ اور حدیث کی تیسری قسم یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کسی نے کوئی بات کہی، حضور علیہ السلام کے سامنے کسی نے کوئی کام کیا، حضور علیہ السلام خاموش اور چپ رہے، حضور علیہ السلام نے روکا نہیں، حضور نے ٹوکا نہیں، یہ نہیں فرمایا تم غلط بات کر رہے ہو، یہ نہیں فرمایا تم نے یہ کام غلط کیا ہے، حضور نے منع نہیں کیا، حضور خاموش رہے۔ آپ کا خاموش اور چپ رہنا بھی حدیث بن جاتا ہے۔ حضور کا، آپ ذرا بول دیں، حضور کا چپ رہنا بھی، بولو، حضور کا چپ رہنا بھی، یہ مطلب ہے تقریر کا۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ مجھے بتائیے، اللہ کا نبی شریعت کے خلاف کوئی بات دیکھے تو چپ رہ سکتا ہے؟ میں اور آپ چپ رہ جاتے ہیں کسی مصلحت کی وجہ سے، ہم مصلحت کا شکار ہو جاتے ہیں، یار بولو نہیں ناراض ہو جائے گا، یار یہ ہمیں چندہ دیتا ہے، اگر ہم نے اس کی غلط بات پر ٹوکا تو یہ چندہ بند کر دے۔ کسی پیر کا چپ رہنا وہ دین نہیں بنتا، کسی مولوی کا چپ رہنا دین نہیں بنتا، اور کسی شیخ کا چپ رہنا دین نہیں بنتا، مگر اللہ کا نبی اتنا اعلیٰ ہوتے ہیں کہ ان کا چپ رہنا حدیث بن جاتا ہے، ان کا چپ رہنا شریعت بن جاتا ہے، ان کا چپ رہنا دین بن جاتا ہے، ان کا چپ رہنا اللہ کا حکم بن جاتا ہے۔ اس لیے کہ پیغمبر سے یہ امید نہیں ہے کہ وہ لالچ یا ڈر کی وجہ سے خاموش رہے خلاف شریعت کام کو دیکھ کر۔ تو تقریر کا معنی چپ رہنا ہے۔ تو حدیث نمبر 1 حضور علیہ السلام کے فرمان کو کہتے ہیں، آپ کے ارشاد کو کہتے ہیں۔ نمبر 2 آپ کے عمل مبارک کو کہتے ہیں۔ نمبر 3 آپ کے چپ رہنے اور خاموش رہ کر اس بات کو گویا جواز کی سند آپ نے دے دی کہ یہ بات درست ہے، یہ کام درست ہے۔ اس لیے کہ اگر وہ غلط ہوتا، ناجائز ہوتا، گناہ ہوتا تو کبھی حضور چپ نہ رہتے، آپ نے چپ رہ کر اس پر مہر لگا دی، اس کو پکا کر دیا، اس کو پختہ کر دیا۔ تو تقریر کا معنی قررہ، آپ نے اس کو پختہ کر دیا کہ یہ چیز جائز ہے۔ تو گویا آپ جب چپ رہے اور صحابی نقل کرے یہ بات ہوئی، حضور نے کچھ نہیں فرمایا، یہ کام حضور کے سامنے ہم نے کیا، حضور علیہ السلام نے کچھ نہیں کہا، تو یہ حدیث بن جاتا ہے۔ یہ نمبر 3۔ نمبر 4 حضور علیہ السلام کے احوال و اوصاف جس میں بیان ہو کہ حضور کی آنکھیں کیسی تھیں، حضور علیہ السلام کے بال مبارک کیسے تھے، آپ کا چہرہ انور کیسا تھا، آپ کا قد کیسا تھا، آپ کے رخسار کیسے تھے، آپ کے جسم مبارک کا رنگ کیسا تھا، آپ کے بال کیسے تھے، یہ بیان تو صحابی کر رہا ہے، مگر وہ کر رہا ہے حضور کے حالات کے اور حضور کے خوبیوں اور اوصاف کو بیان کر رہا ہے، تو یہ بھی حدیث ہوتی ہے۔ تو حدیث 4 چیزوں کا نام ہوا، اس کو یاد رکھیے۔ اور آپ حدیث کی مجلس میں آئے ہیں، یہ کوئی روایتی جلسہ نہیں ہے، یہ کوئی عوامی جلسہ نہیں ہے، یہ علمی اور بہت ہی بابرکت اجتماع ہے جس میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان مبارک سے نکلے ہوئے الفاظ اور فرمان آپ سن رہے ہیں اور سمجھ رہے ہیں، کہاں پر میں، کہاں آپ اور کہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نسبت خاطرہ بعالم پاک ہم 1000 مرتبہ بھی اپنی زبان کو کستوری اور عنبر سے دھوئیں تب بھی زبان اس قابل نہیں تھی کہ قرآن پڑھ سکتی اور نبی کا فرمان پڑھ سکتی، مگر اس کا کرم ہے، اللہ رحمان کی رحمت اور حضور کی شان رحمت ہے کہ اس نے گناہگار کو بھی اجازت دے دی کہ تم میرا قرآن بھی پڑھ لو اور میرے نبی کا فرمان بھی پڑھ لو۔ میرے دوستوں اور بھائیوں، یہ حدیث کی مجلس ہے اور میں آپ کو اس حدیث کی مجلس کی عظمت، تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ مدرسوں میں کتنی عظیم تعلیم دی جاتی ہے۔ میں اکثر یہ واقعہ سنایا کرتا ہوں، مدینے کے لوگ جب بارش آتی تو مدینہ طیبہ سے باہر پہاڑوں کے درمیان پانی جمع ہو جاتا، اوپر سے بھی بارش آتی، وہاں نہانے جایا کرتے، اس لیے کہ عرب میں گرم موسم ہوتا ہے، اکثر بارش کم ہوتی ہے۔
تو ایک دن جا رہے تھے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ بھی، جو مدینہ منورہ میں آ گئے تھے اپنا وطن چھوڑ کر ہجرت کر کے صرف حضور علیہ السلام کی محبت میں اور اس تمنا کو لے کر کہ اللہ مجھے مدینے کی موت نصیب فرمانا، جنت البقیع کی مٹی نصیب فرمانا۔ ہم بھی دعا کرتے ہیں اور آپ بھی آمین کہہ دو اور دعا کر لو کہ مرنا تو ہے ہی، اے اللہ حضور کے شہر مدینہ پاک میں موت عطا فرما دینا۔